خبر شامل کرتے ہیں جڑاوالا سے۔ باؤ بشیر احمد چودھری چیف ایڈیٹر دیش ٹائم نیوز کے والد چودھری غلام احمد جو کہ کل 18 اکتوبر کو فضائی الہی سے انتقال کر گئے تھے، ان کا کل شریف کا ختم پاک کوٹ عبد المالک مین بازار شرک پور خرد جامع مسجد حبیب اللہ فاروقی میں جاری ہے، جس میں اہل محلہ اور سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی جہلم میں آج مزید کوئی کرونا وائرس کا نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ اس وقت جہلم میں 6 کرونا وائرس سے متاثرہ مریض ہیں، جن میں کرونا وائرس بیماری کی کوئی علامات نہیں ہیں۔ ان افراد کو گھروں میں آئسولیٹ کیا گیا۔ محکمہ صحت جہلم نے گزشتہ روز تک کرونا وائرس کے مشتبہ 19,163 افراد کے نمونے لے کر لیبارٹری بھجوائے ہیں، جن میں سے 502 افراد کی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ اب تک 487 کرونا وائرس سے متاثرہ مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو بھجوائے جا چکے ہیں۔ اب تک کرونا وائرس سے 9 موت ہوئی ہیں۔ محکمہ صحت جہلم نے ڈی سی صاحب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 48 گھنٹوں کے دوران مختلف اسکولز اور کالجز کے 345 افراد کے نمونے لے کر کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے لیبارٹری بھجوائے ہیں۔ اب تک سرکاری اور پرائیویٹ کالجز کے 1425 طلبہ اور اساتذہ کے نمونے بھجوائے گئے، جن میں سے ایک پروفیسر صاحب کی رپورٹ مثبت آئی تھی، جو کہ اب مکمل صحتیاب ہو چکے ہیں، اور 2 طلبہ کی رپورٹ مثبت موصول ہوئی، جبکہ 1317 افراد کی رپورٹ منفی موصول ہوئی اور 115 افراد کی رپورٹ ابھی تک موصول نہیں ہوئی۔ راجہ بلال، عالمگیر نیوز، جہلم۔ خبر شامل کرتے ہیں چارسدہ سے۔ تھانہ عمرزئی کی حدود میں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف چارسدہ پولیس کا سرچ اینڈ گرینڈ آپریشن۔ ڈی سی او چارسدہ محمد شعیب خان کی سربراہی میں آپریشن صبح 4 بجے شروع ہوا۔ آپریشن میں پولیس کمانڈر RRS لیڈیز پولیس BDS چراغ رساں کتوں بختر بند شامل 24 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپریشن میں 1 SMG، 1 کلاشنکوف، 2 پسٹلز، 3 بندوق اور 213 کارتوس برآمد۔ مشتبہ افراد کو نامعلوم مقام منتقل کر کے ان سے تفتیش شروع کر دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں چترال سے۔ پاکستان سینٹر آف ایکسیلنس ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کی جانب سے جامعہ چترال میں طلبہ و طالبات کے لیے 2 روزہ ورکشاپ کا اہتمام ہوا۔ اس ورکشاپ کا بنیادی مقصد طلبہ و طالبات میں برداشت کا مادہ پیدا کرنا، تحمل اور سوال پوچھنے کا انداز سکھانا تھا۔ ورکشاپ میں 4 سیشنز ہوئے۔ ان نشستوں میں برابری، انسانی حقوق، سماجی ہم آہنگی، لیڈرشپ، ترغیب یعنی موٹیویشن پر سیر حاصل بحث ہوئی۔ آخری نشست میں اعتماد سازی پر لیکچر دیے گئے۔ پروگرام منیجر فرحانہ کول کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے 10 سالوں سے مختلف یونیورسٹیوں میں طلبہ و طالبات کے لیے اس قسم کے آگاہی ورکشاپ کراتے رہتے ہیں۔ ایکٹیویٹیز کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں میں کرٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کر سکیں، ہم بچوں کو بتا سکیں کہ سوال کرنے کی اہمیت کیا ہے، سوال کرنے سے کیا کچھ ان کو سیکھنے کو مل سکتا ہے، اور سوال کے ذریعے ہی ان کے لیے نئے دروازے کھل سکتے ہیں چیزوں کو جاننے کے۔ چترال یونیورسٹی کے طالبات نے اس ورکشاپ کو نہایت مفید قرار دیا۔ Here this session will improve our communication skills, our working skills, and it gives us helpful hands to speak forward. یہ 2 days کا جو سیشن تھا بہت ہی زیادہ فروٹفل تھا ہمارے لیے۔ کئی ساری ایسی چیزیں تھیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے، مطلب وہ چیزیں ہمیں کس طرح سے افیکٹ کرتی ہیں، تو ہمارا پورا مائنڈ سیٹ کھل گیا ہمارا۔ سیکشن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، فار ایگزامپل ٹالرنس، ایکویلٹی۔ مجھ میں کمیونیکیشن اسکلز بہت زیادہ ڈیولپ ہوئے، اور میں نے جو کچھ اس سیشن سے سیکھا میں اپنے بہن بھائیوں کو اس کے بارے میں ضرور اویئر کروں گی۔ بعض طالبات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے پہلے ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، مگر اس ورکشاپ کے بعد ان کو بہت معلومات حاصل ہوئی۔ اس میں ہماری بہت زیادہ لرننگ ہوئی، لرننگ ان دا سینس کہ کیونکہ سوشل کوہیژن جو ہے اس کے بارے میں کوئی ہمیں آئیڈیا نہیں تھا، اس کے بارے میں ہماری لرننگ ہوئی۔ ورکشاپ میں صدام حسین، امتیاز گل، مس شگفتہ اور دیگر ماہرین نے اظہار خیال کیا۔ اختتامی تقریب میں یونیورسٹی آف چترال کے پروجیکٹ ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ اس قسم کے معلوماتی ورکشاپوں میں ضرور حصہ لیں اور ماہرین کی تجربات اور علم سے استفادہ حاصل کریں، کیونکہ یہ نوجوان ہی ہمارے سفیر ہیں اور انہوں نے کل بڑے لیڈر بن کر ملک کو چلانا ہے۔ آخر میں ورکشاپ کے شرکاء میں اسناد بھی تقسیم کیے گئے۔ 2 روزہ ورکشاپ میں کثیر تعداد میں طلبہ طالبات نے حصہ لے کر احمد گل احمد فاروقی، عالمگیر نیوز، چترال۔